حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ 20 برس کے عرصے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں پہلے سے موجود نہ ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ 20 برس کے عرصے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد سے پہلے سے موجود نہ ہوں۔ محمد بن واسع کہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں صرف 3 چیزیں چاہیے۔ ایک ایسا دوست جو میری لغزشوں پر متنبہ کرتا رہے، یعنی مجھے غلطیوں مکھیا ایب مکھے بدھائی ہو رہے۔ ایک بقدر زندگی روزی جس میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ ایک جماعت کی نماز ایسی کہ اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ معاف ہو اور جو ثواب ہو وہ مجھے مل جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد فرمانے لگے کہ شیطان نے اس وقت مجھ پر ایک حملہ کیا۔ میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ میں افضل ہوں، اس لیے کہ افضل کو امام بنایا جاتا ہے، آئندہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ میمون بن مہران ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے تو جماعت ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ نماز کی فضیلت مجھے عراق کی سلطنت سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ کہتے ہیں کہ ان حضرات کرام میں سے جس کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی 3 دن تک اس کا رنج کرتے تھے، اور جس کی جماعت رہتی تھی 7 دن تک اس کا افسوس کرتے تھے۔ بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے مالک اپنے مولا سے بلا واسطہ بات کرنا چاہے تو جب چاہے کر سکتا ہے۔ کسی نے پوچھا اس کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ اچھی طرح وضو کر نماز کی نیت باندھ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور ہم سے باتیں کرتے تھے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا تو ایسے ہو جاتے گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں اور ہم تن اللہ کی طرف مشغول ہو جاتے تھے۔ سعید کنوجی جب تک نماز پڑھتے رہتے مسلسل آنسوؤں کی لڑی رخساروں پر جاری رہتی۔ خلف بن ایوب سے کسی نے پوچھا کہ یہ مکھیاں تم کو نماز میں دق نہیں کرتی؟ کہنے لگے میں اپنے کو کسی ایسی چیز کا عادی نہیں بناتا جس سے نماز میں نقصان آئے۔ یہ بدکار لوگ حکومت کے کوڑوں کو برداشت کرتے رہتے ہیں محض اتنی سی بات کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا متحمل مزاج ہے، اور پھر اس کو فخریہ بیان کرتے ہیں۔ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک مکھی کی وجہ سے حرکت کرنے لگوں۔ بہجت النفوس میں لکھا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ رات کو نماز پڑھ رہے تھے، ایک چور آیا اور گھوڑا کھول کر لے گیا۔ لے جاتے ہوئے اس پر نظر بھی پڑ گئی مگر نماز نہ توڑی۔ بعد میں کسی نے کہا بھی کہ آپ نے پکڑ نہ لیا؟ فرمایا جس چیز میں میں مشغول تھا وہ اس سے بہت اونچی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قصہ مشہور ہے کہ جب لڑائی میں ان کے تیر لگ جاتے تو وہ نماز میں ہی نکالے جاتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ران میں ایک تیر گھس گیا، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی، نہ نکل سکا۔ آپس میں مشورہ کیا کہ جب یہ نماز میں مشغول ہوں اس وقت نکالا جائے۔ آپ نے جب نفلیں شروع کیں اور سجدہ میں گئے تو لوگوں نے اس کو زور سے کھینچ لیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے آس پاس مجمع دیکھا، فرمایا کیا تم تیر نکالنے کے واسطے آئے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا وہ تو ہم نے نکال بھی لیا۔ آپ نے فرمایا مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔
مسلم بن یسار جب نماز پڑھتے تو گھر والوں سے کہہ دیتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری باتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ ربی کہتے ہیں کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھ پر اس کا فکر سوار ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا سوال و جواب ہوگا۔ عامر بن عبداللہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں کی باتوں کی تو کیا خبر ہوتی، ڈھول کی آواز کا پتہ بھی نہ چلتا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں نماز میں کس چیز کی بھی خبر ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں، مجھے اس کی خبر ہوتی ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا اور دونوں گھروں میں یعنی جنت یا دوزخ میں سے ایک میں جانا ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا یہ نہیں پوچھتا، ہماری باتوں میں سے کسی کی خبر ہوتی ہے؟ فرمایا کہ مجھے نیزوں کی بھالیں گھس جائیں یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ مجھے نماز میں تمہاری باتوں کا پتہ چلے۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر آخرت کا منظر اس وقت میرے سامنے ہو جائے تو میرے یقین اور ایمان میں اضافہ نہ ہو کہ غیب پر ایمان اتنا ہی پختہ ہے جتنا مشاہدے پر ہوتا ہے۔ ایک صاحب کا کوئی عضو خراب ہو گیا تھا جس کے لیے اس کے کاٹنے کی ضرورت تھی۔ لوگوں نے تجویز کیا کہ یہ نماز کی نیت باندھیں، اس وقت کاٹنا چاہیے، ان کو پتہ نہ چلے گا۔ چنانچہ نماز پڑھتے ہوئے اس عضو کو کاٹ دیا گیا۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا کیا تمہیں نماز میں دنیا کا خیال بھی آ جاتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے بغیر آتا ہے۔ ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ ان سے کسی نے دریافت کیا تمہیں نماز میں کوئی چیز یاد آ جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز سے بھی زیادہ کوئی محبوب چیز ہے جو نماز میں یاد آئے۔ بہجت النفوس میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص ملنے کے لیے آئے، وہ ظہر کی نماز میں مشغول تھے۔ وہ انتظار میں بیٹھ گیا، جب نماز سے فارغ ہو چکے تو نفلوں میں مشغول ہو گئے، عصر تک نفلیں پڑھتے رہے۔ یہ انتظار میں بیٹھا رہا، نفلوں سے فارغ ہوتے ہوئے تو عصر کی نماز شروع کر دی، اس سے فارغ ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے اور مغرب تک مشغول رہے۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی، نفلیں شروع کر دیں، عشاء تک اس میں مشغول رہے۔ یہ بیچارہ انتظار میں بیٹھا رہا، عشاء کی نماز پڑھ کر پھر نفلوں کی نیت باندھ لی اور صبح تک اس میں مشغول رہے۔ پھر صبح کی نماز اور ذکر شروع کر دیا، اوراد وظائف پڑھتے رہے۔ اسی میں مصلی پر بیٹھے بیٹھے آنکھ چپک گئی تو فوراً آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے، استغفار اور توبہ کرنے لگے اور یہ دعا پڑھی اللہ اعوذ باللہ من عین لا تشبع من النوم، اللہ ہی سے پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھ سے جو نیند سے بھرتی ہی نہیں۔ ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ وہ رات کو سونے لیٹنے تو کوشش کرتے کہ آنکھ لگ جائے، مگر جب نیند نہ آتی تو اٹھ کر نماز میں مشغول ہو جاتے اور عرض کرتے یا اللہ تجھ کو معلوم ہے کہ جہنم کی آگ کے خوف نے میری نیند اڑا دی، اور یہ کہہ کر صبح تک نماز میں مشغول رہتے۔ ساری رات بے چینی اور اضطراب اور شوق و اشتیاق میں جاگ کر گزار دینے کے واقعات اس کثرت سے ہیں کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ ہم لوگ اس لذت سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہم کو ان واقعات کی صحت میں بھی تردد ہونے لگا، لیکن اول تو جس قدر اور تواتر سے یہ واقعات نقل کیے گئے ہیں ان کی تردید میں ساری ہی تاریخ سے اعتماد اٹھتا ہے کہ واقعہ کی صحت کثرت نقلی ہے سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے، ہم لوگ اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو آئے دن دیکھتے ہیں جو سینما تھیٹر میں ساری رات کھڑے کھڑے گزار دیتے ہیں کہ ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، نیند نہیں آتی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایسے معاصی کی لذتوں کو یقین کرنے کے باوجود ان طاعت کی لذتوں کا انکار کریں، حالانکہ طاعت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت بھی عطا ہوتی ہے۔ ہمارے اس تردد کی وجہ اس کے سوا اور کوئی ہو سکتی ہے کہ ہم لذتوں سے ناآشنا ہیں
اور نابالغ بلوغ کی لذتوں سے ناواقف ہوتا ہی ہے، حق تعالیٰ اس لذت تک پہنچا دے تو زہ نصیب۔ پرانے بزرگن جا واقعہ لکھیا ہوں کیتری قدر نماز پڑھندا توجہ سے پڑھندا۔ اج اہڑا مانو گھٹ بچا کہ رات جو روندا ہوجن اللہ سے ورندا ہوجن۔ یہ آخری زمانو ہے، ان میں مسجدوں تمام سٹھی ٹھیوں عالی شان، ایئر کنڈیشن، وڈا وڈا گنبد، وڈا وڈا کارپٹ۔ انہن میں جے مانو نماز پڑھن والا انہن کے اگر کمپیئر کجے پرانن مانو انہن میں ڈینہں رات جو پڑھندا۔ یہ مسجدوں سادیوں ہوں، ان جو کھائن پीअण سادو ہوں، ان جو رہن سادو ہوں، ان جی نمازوں وری اونچی ہوں، توجہ سے پڑھندا، سجدہ رکوع قیام اللہ تعالیٰ سے گھرندا، نمازن میں یقین رکھندا۔ نماز ہی بہرحال ندیمت تاکید کیا قرآن پاک میں احادیث میں۔ نماز فرض ہے جیکا کنہیں حالت میں بھی معاف نہ ہے، بیماری میں معاف نہ ہے، سفر میں معاف نہ ہے، کنہیں حالت میں بھی نماز معاف نہ ہے، 5 وقت نماز فرض ہے۔ ہکڑو امام صاحب ہو، امام زین العابدین صاحب ہو یا کو ॿियो امام ہو، ہن وقت جو حکمران جو قید کرے چئیں ہن جے متھاں اِہا سزا ہے، ہن جے متھاں شینہں کے چھڏیو وञو، شینہں کھائی وञے، شینہں کے بکھیو رکھیو ویو جیل میں، اور جیئں مانا بکھ شینہں کے ستائے تو منٹ میں کھائی وञے۔ ہن کے چھڏیو ویو امام صاحب جے متھاں، شینہں کے جیکا ہے شناخت ہوئی امام صاحب ہے، ان امام صاحب نے نہ کھادو، ان جا وञی پیر چٹے پو امام صاحب جا عقیدت میں محبت میں، شینہں نے کچھ بھی نہ کہے۔ یہ امام صاحب کی کرامت مشہور تھی، مانو سبھی ڈٹھو۔ انہاں امام صاحب پوچھو کہ بھلا تاں کے تو خوف تھیندو ہوندو انہوں درندو اچے تو شینہں؟ امام صاحب چو تو مجھے یہ گال مجھے یہ خیال ہو یہ جیکڈیں مجھے ہنے وات ان گگ جیکا لگندی کپڑن تے تو ان سے مجھا کپڑا ناپاک نہ تھی وجن تو وری کو میں نماز میں مجھے لائے پان میں مسئلو نہ تھے۔ اللہ والن کے ہر وقت ان شے جو خیال رکھو اساں جے ہتھن میں نافرمانی نہ تھے، ان جو ان شے جو خیال نہ ہوندو ہے تو ہاणे اساں کے مانی بھی کھپے، ہاणे اساں کے ننڈ بھی کھپے، ہاणे اساں کے گھر کھپن، ہاणे محل کھپن، ہاणे سواری کھپے، جہڑو بھی حال ہے، امیری بھی ہے، غریبی بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، ان شے جو خیال ہوندو ہے اساں جا جے لمحات ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرن، نافرمانی میں نہ گزرن، چھو جو وقت یہ گزری تو ونے فرشتہ اساں جا ہر وقت اعمال لکھندا کھڑی دا ونے، اساں جی जेसिताईं زندگی ہے یا اعمال نامہ لکھجندا رہندا، جی زندگی بند تھی کتاب بند تھی ویندو، وہ جو حساب بچی ویندو، وہ مانو کترو ہی چاہے قرآن پاک میں بھی آ مانو چندا ہاणे اساں کے تھوڑی دیر لائی موٹائے اللہ سے اساں نیک عمل کیوں، صدقو کیوں، اساں کے یہ موت اچی ویو، وہ یا شے ممکن نہ ہے، تو ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، کیونکہ یہ ضائع نہ ہے کرنا، گھٹ میں گھٹ نماز کی پابندی رکھو، گھٹ میں گھٹ ایک اللہ جو فرض رکھیلا ان کی پابندی رکھو نا بابا، روزی ہے تاں کے مشورو بھی ہے، ایڈوائز بھی ہے، حکم بھی ہے، اللہ جو حکم ہے، اللہ کے رسول جو حکم ہے، قرآن پاک بار بار نماز جو حکم یہ اللہ سے پیدا کیا ہے، ایتریوں اساں متھاں نعمتوں ॾिनियूं आहिनि، केतिरा इंसान आहिनि जिन खे कन काननि खे वीचारा ॿोड़ा आहिनि، केतिरा इंसान हूंदा जंहिंखे अखियूं न आहिनि या नज़रूं न आहिनि अंधा आहिनि، केतिरा इंसान माज़ूर आहिनि، अलाह साईं असांखे सिहत ॾिनी आहे، आफ़ियत ॾिनी आहे، जान ॾिनी आहे، अक़ल ॾिनो आहे، केतिरियूं केतिरियूं नेमतूं ॾिनियूं, घटि में घटि निमाज़ जी पाबंदी रखियो कंदव सुभाणे ईअं को न थिए निमाज़